السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نور الایضاح کے آگے کا درس کئی دنوں سے یہ بند تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے باب الجنایات کے متعلق کہا کہ اس کی ترکیب کی جائے، تو لہٰذا یہ درس بند تھا۔ تو آج ہم اس کو انشاءاللہ فصل فی الوضوء جو ہے اس کا درس پڑھیں گے۔ فرمانے فصل فی الوضوء ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ الاول غسل الوجہ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الى اسفل الذقن وحدہ عرضا ما بین شحمتي الاذنین والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ والرابع مسح ربوع رأسہ۔ پہلے ہم اس کی ترکیب پڑھیں گے، پھر ترجمہ کریں گے۔ فصل فی الوضوء، ہم نے بارہا بتایا ہے کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مبتدائے محذوف کی خبر بنتے ہیں۔ تو فصل یہ مصدر ہے، فی حرف جار، الوضوء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فصل مصدر کے۔ فصل مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ اور ذا اس میں اشارہ ہے۔ یہ بن گیا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فصل مرفوع اس وجہ سے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، اور مبتدا اور خبر کا جو عامل ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا ہے، اور وہ ابتدا ہے جو کہ سمجھا جا رہا ہے۔ آگے فرما رہے ارکان الوضوء اربعۃ، ارکان یہ رکن کی جمع ہے۔ ارکان الوضوء ترکیب ہماری وہی ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو نکرہ کو مضاف معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو نکرہ آ جائے کوئی اور تو اس کو ہم خبر بنا دیتے ہیں۔ لہذا ارکان یہ نکرہ ہے، الوضوء یہ معرفہ ہے، ارکان مضاف، الوضوء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور اربعۃ نکرہ ہے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہی فرائضہ، واو استینافیہ، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا محلا مرفوع ہے۔ فرائض و مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ ہم نے بتایا تھا کہ ایک اسم نکرہ ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ اسم مضاف ہوتا ہے، اور وہ ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے، اور جو ضمیر ہوتی ہے اسے مجرور متصل کہا جاتا ہے۔ لہذا ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، فرائض مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، فرض کی جمع ہے فرائض۔ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر ہیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ خبریہ اس لیے بنایا کیونکہ اسم سے شروعات ہو رہی ہے، کیونکہ ہیا ضمیر مرفوع منفصل یہ اسم ہے۔ آگے ہے الاول غسل الوجہ۔ الاول اس سے مراد کیا ہے؟ ای الرکن الاول، یعنی پہلا رکن، وضو کا جو پہلا رکن ہے وہ کیا ہے؟ تو لہذا الاول یہ صفت بنے گی مبتدائے محذوف، الاول یہ صفت بنے گی موصوف مقدر الرکنوں کی۔ الرکن موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، غسل الوجہ یہ خبر ہے۔ وہی قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ لہذا غسل یہ مصدر مضاف، الوجہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی الاول، الرکن الاول مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے کہنا وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، وحدہ واو استینافیہ، حد یہ مضاف ہے اور ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ حدہ سے مراد ہے ای جملۃ الوجہ، یعنی مکمل چہرے کی جو مقدار ہے حد ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وحدہ اور اس کی حد، طولاً لمبائی کے اعتبار سے، تو حد یہ مضاف ہے، ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی قاعدہ یہاں بھی ہے۔ طولاً یہ نسبت سے تمییز ہے، یعنی اس کی نسبت میں جو ابہام ہے اس ابہام کو دور کرتا ہے یہ طولاً آ کر، لہذا یہ طولاً جو ہے نسبت سے تمیز ہے۔ لہذا حد و مضاف اپنے مضاف الیہ اور نسبت کی تمیز سے مل کر مبتدا، من حرف جار مبدأ سطح الجبہۃ، قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں ایک معرفہ اسم آ جائے
اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں تو تمام نکرہ کو مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں اور اس معرفہ اسم کو آخر میں مضاف الیہ بنا دیتے ہیں۔ لہذا وحدہ طولاً یہ مبتدا بن گیا، من حرف جار مبدأ مضاف سطح مضاف الیہ مضاف الجبہۃ مضاف الیہ۔ سطح مضاف الیہ مضاف اپنے الجبہہ مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا مبدا مضاف کا، مبدا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا یہ ثابتن کے۔ ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، یہ مم مبدأ سطح الجبہۃ یہ اس کا ظرف مستقر اول ثابتن کا۔ آگے الی اسفل الذقن، الی حرف جار قاعدہ وہی، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، اسفل مضاف الذقن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الی اسفل الذقن، الی اسفل الذقن، لہذا اسفل مضاف الذقن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ثانی ہو گیا ثابتن کا۔ ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گئی خبر، کس کی؟ وحدہ طولاً مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے رہا وحدہ عرضا ما بین شحمتئی الاذنین، تو اس کی بھی ترکیب ویسے ہی جیسے وحدہ طولاً من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن کہ ہم نے کی ہے۔ سماعت فرمائے واو استینافیہ حد و مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ یہ مضاف الیہ ہو گیا، عرضا نسبت سے تمیز، حد و مضاف اپنے مضاف الیہ اور نسبت کی تمییز سے مل کر یہ بن گیا مبتدا۔ اب اس کے بعد ما موصولہ، اس کے بعد پھر ظرف آ رہا ہے، تو قاعدہ ہمارا سماعت فرمایا کہ ما اس میں موصول کے بعد اگر ظرف آئے تو ہم اسے کسی فعل کے متعلق کر کے اسے مفعول فیہ بنا کر پھر اس کو صلہ بناتے ہیں۔ تو ترکیب یہاں پر ہے حدہ مضاف مضاف مضاف، حد و مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، عرضا نسبت سے تمیز، حد و مضاف اپنے مضاف الیہ نسبت کی تمیز سے مل کر مبتدا، عرضا یہ ہے یہ ہو گیا ما اسم موصول، بینا مضاف شحمتئی الاذنین، یہ اصل میں شحمتین تھا لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو بینا مضاف شحمتئی مضاف الیہ مضاف، الاذنین مضاف الیہ، شحمتئی مضاف الیہ مضاف، الاذنین مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا بینا مضاف کا، بینا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا ثبتا فعل محذوف کا، ثبتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، ترکیب آسان ہے، واو استینافیہ، الثانی یہ صفت ہے موصوف مقدر الرکنوں کی، الرکن موصوف، الثانی صفت سے مل کر مبتدا، غسل مصدر مضاف، یدی مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی قاعدہ ہے کہ آخر میں سب سے آخر میں ایک ضمیر کوئی ہو اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ اسم آ جائیں سب کو مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا ثانی مبتدا ہو گیا، غسل مضاف، ید مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، ید مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، غسل مصدر مضاف کا، غسل و مصدر مضاف کا مضاف الیہ ہو گیا، غسل و مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ، اچھا یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ اب مع مرفقیہ کو ہم مفعول فیہ بنائیں گے غسل مصدر کا، مع مضاف مرفقی، یہ اصل میں مرفقین تھا، اضافت کی وجہ سے تثنیہ گر گیا، مرفقی مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا مع مضاف کا، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ ہوا غسل و مصدر کا، غسل و مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فیہ سے مل کر خبر، الثانی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، اور تیسری قسم بیان ہو رہی ہے فرض کی، جو وضو کا فرض ہے، تو فرما رہے ہیں کہ واو استینافیہ، الثالث یہ صفت ہے موصوف مقدر الرکنوں کی، الرکن موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، غسل مصدر مضاف، رجل باب ضرب یضربو سے ہے یہ غسل مصدر، رجل مضاف الیہ مضاف، یہ اصل میں رجلین تھا،
تو رجلے مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، غسل و مضاف کا مع مضاف کعبہ مضاف الیہ مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مع مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا، غسل و مصدر کا غسل و مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فیہ سے مل کر خبر ہوئی، الرکن الثالث مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد والرابع مسح ربوع رأسہ، مسح ربوع رأسہ ترکیب آسان ہے، وہ استینافیہ، الرابع یہ صفت ہے موصوف مقدر، الرکنوں کی الرکن موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، مسح مصدر مضاف، ربع مضاف الیہ مضاف، راس مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ وہی قاعدہ ہے کہ آخر میں ایک ضمیر آ جائے، اس سے پہلے جتنے نکرہ اسم ہو سب کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا راس مضاف الیہ مضاف اپنے ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، ربع مضاف کا ربع مضاف الیہ مضاف اپنے راس مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مسح مضاف کا مسح مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا الرکن الرابع مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس میں بیان ہوا فصل فی الوضوء، تو ہم نے مبتدا مقدر مانا تھا، ھذا فصل فی الوضوء، اور فی الوضوء سے مراد کیا، فی احکامہ، فی الوضوء ای فی احکامہ، تو یہ فصل ترجمہ کیا ہوگا، یہ فصل وضو کے بیان میں ہے، یعنی وضو کے احکام کے بیان میں ہے، یہ فصل وضو کے احکام کے بیان میں ہے۔ ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان وضو کے فرائض چار ہیں، وضو کے ارکان چار ہیں، وہی فرائضہ، اور وہی ارکان اس کے فرائض ہیں، یا کہ ضمیر لوٹ رہی ارکان کی طرف، وہی فرائضہ اور وہی اس کے فرائض ہیں۔ الاول، اب جو رکن بیان کیا اس کا پہلا فرض کیا ہے، کہہ رہے ہیں الاول ای الرکن الاول، یعنی پہلا رکن غسل الوجہ، چہرے کا دھلنا ہے، پہلا کیا ہے، چہرے کو دھلنا ہے۔ وحدہ، اب اس کی حد بتا رہے ہیں، وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، کہہ رہے ہیں اس کی حد، وحدہ چہرے کی حد، طولا لمبائی کے اعتبار سے، من مبدأ سطح الجبہۃ پیشانی کے سطح کی ابتدا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، تھوڑی کے نیچے تک ہے۔ وحدہ عرضا ما بین شحمتي الاذنین، اور چہرے کی حد عرضا چوڑائی کے اعتبار سے، ما بین شحمتي الاذنین وہ ہے جو دو کانوں کی دو لوؤں کے درمیان ہے، وہ ہے جو دو کانوں کی دو لوؤں کے درمیان ہے۔ والثانی ای الرکن الثانی، دوسرا فرض کیا ہے، غسل یدیہ مع مرفقیہ، دونوں ہاتھوں کو مع مرفقیہ کہ اپنی دونوں کہنیوں سمیت دھلنا۔ الثالث ای الرکن الثالث، تیسرا فرض کیا ہے، کہنے غسل رجلیہ مع کعبیہ، اپنے دونوں پیروں کو دھلنا، مع کعبیہ اپنے دونوں ٹخنوں سمیت۔ والرابع مسح ربوع رأسہ، اور چوتھا فرض ہے اپنے بال کے چوتھائی حصے کا، چوتھائی کا مسح کرنا۔ اب یہاں سے دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فصل فی الوضوء، یہ فصل وضو کے بیان میں، ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان چار ہیں، وہی فرائضہ اور وہی اس کے فرائض ہیں۔ الاول غسل الوجہ، پہلا فرض ہے چہرے کا دھلنا۔ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، اور چہرے کی حد، حدہ میں جو ہو ضمیر اس سے مراد ہے چہرہ، ای جملۃ الوجہ یعنی چہرے کی مکمل حد، لمبائی کے اعتبار سے بال اگنے کی جگہ کی ابتدا سے ٹھوڑی کے نیچے تک ہے۔ وحدہ عرضا ما بین شحمتي الاذنین، اور چہرے کی حد لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے وہ ہے جو دو کانوں کی دو لوؤں کے درمیان، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا فرض ہے اپنے دونوں ہاتھوں کا اپنے دونوں کہنیوں سمیت دھلنا۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، اور تیسرا فرض ہے اپنے دونوں پیروں کا دھلنا، مع کعبیہ اپنے دونوں ٹخنوں سمیت۔ والرابع مسح ربوع راسہ، اور چوتھا فرض ہے اپنے سر کے چوتھائی کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ چار فرائض یہاں پر شمار کیے گئے، تو اس پر دلیل کیا ہے کہ اس کے چار فرائض ہیں، یعنی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے چار فرض کے ہونے پر۔
تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھلو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے دونوں پیروں کو دھلو، الی الکعبین ٹخنوں سمیت۔ تو یہ مکمل جو ہے قرآن مقدس اس کا ثبوت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے، کہ ہنیوں سمیت دھلنا ہے، مرفق کی جمع ہے مرافق، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم اور اپنے پیر کو دھلو، الی الکعبین اپنے الی الکعبین ٹخنوں سمیت۔ تو یہاں سے جو ہے وضو کی فرضیت کا ثبوت ہے۔ تو یہاں تک ہو گیا، آگے انشاءاللہ الرحمن ہم شروع کریں گے سبب الوضوء وحکمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔